والسماء ذات البروج. یہ جو ہاروسکوپ ہے کافی لینتھی ہے. 8 دسمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں اور 15 دسمبر پہ ختم کر رہے ہیں، یعنی اس کی تفصیلات لینتھی ہیں. تو شروع سب سے پہلے کرتے ہیں دن کیسے رہیں گے. 8 اور 9 جو ہے ٹھیک دن ہے، لیکن میں نے آپ کو پھر بھی جاتے جاتے منع کیا تھا کہ اگر کوئی بڑا سودا کرنا ہے، کوئی بڑی سیلنگ بائنگ کرنی ہے، اور اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو آپ اسے اگلے 2 دنوں میں ڈال دیجئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے فائنینشل والا جو ہاؤس ہے اس میں ستارہ، جس کی وجہ سے میں آپ کو منع کرتی تھی سیلنگ بائنگ کہ تھوڑی دیر رک جائیے، 16 نومبر 2024 سے ستارہ سرنڈر کر چکا ہے. اب آپ سیف زون میں ہیں. صرف 8 اور 9 دسمبر کا دن میں نے کہا تھا کہ یہ کہیں ایسی پھنسوا نہ دے، تو 2 دن بچت ہو سکتی ہے، آپ پینڈنگ ڈال اگر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب آپ اپنے خرید و فروخت کے معاملات میں لیوز آپ کو فری ہینڈ ہے. پھر 10 دسمبر سے لے کے 15 دسمبر تک اللہ کا فضل ہے، آپ کا یہ ویک ٹوٹل سیف پوزیشن میں ہے. یہ والا ویک ہمارے لیوز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سیف کر رہا ہے. اگر کہیں سے بھی کوئی پیپر ورک جیسے کوئی ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی خبر آنی ہے، ویزا ہے، کوئی لیگل میٹر ہے، تو اس وقت خبریں پازیٹیو آنے کا امکان ہے. اس ویک کے اندر کسی دوست کی مدد چاہیے، وہاں سے ہمیں انکار نہیں نظر آتا، وہاں پہ ستارہ ہمیں آپ کے لیے سپورٹیو نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کی مدد کر رہا ہے، کوئی ڈیزائر آپ کی پوری کرا سکتا ہے. ویسے تو یہ ستارہ لیوز 26 مئی سے آیا تھا آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ کا فرینڈشپ ہاؤس، آپ کا دنیاوی ڈیزائرز والا ہاؤس، لیکن 10 اکتوبر سے یہ تھوڑا ذرا سلو ہو گیا ہے. تو اس پہ آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، دوستوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا، اور جو ہے آپ نے اس ٹائم کو ذرا مصلحت سے جو ہے وہ گزارنا ہے. اور اس ہفتے میں کوئی کاروباری ڈیل ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کہیں ٹریول کرنا ہے، آپ ان تاریخوں کو اویل کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی لیوز اسی تاریخوں میں 15 دسمبر سے پہلے دعاؤں والی ساتھ بھی ہے، اسے بھی انجوائے کیجیے گا تاکہ مستفید ہوئیے گا، اللہ سے کنیکٹ کیجیے گا تاکہ اگر اس کا ریوارڈ ملے تو پھر توڑے مزے ہی مزے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، بڑے ستاروں کی طرف آتے ہیں. دن کی پوزیشن تو ہم نے دیکھ لی. ایک ستارہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 نومبر یعنی 5 نومبر سے یہاں یہ آیا، اور میں نے آپ کو کہنا شروع کیا کہ یہ کیا کرے گا، میرے لیوز کے موڈز کو ذرا جارحانہ کرے گا، کانفیڈنس لے کے آئے گا، فیصلوں میں کوئک ڈیسیجنز کی طرف جائیں گے. آپ کے ازدواجی معاملات ہیں لیوز، یا آپ کے کاروباری معاملات ہیں، یہ ذرا چیزوں میں ایک سپیڈ ڈال رہا ہے کہ تعلقات کو اگر کہیں ری یونائٹ کرنا ہے، ریکنسائل کرنا ہے، تو یہ ستارے یہاں پہ آپ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن جو ہے 7 دسمبر سے یہ تھوڑا سا وارننگ زون میں گیا ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو بچانے کے لیے 8 دسمبر کو ایک اور ستارہ آ گیا ہے. تو تعلق میں بگاڑ تو نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میرا فرض ہے یہاں پہ آپ کو محتاط ہونے کا کہنا کہ آپ نے اپنے کانفیڈنس کا استعمال تو جائز ہے، اوور کانفیڈنٹ نہ ہوئیے گا، یا اللہ نہ کرے کبھی کبھی انسان ذرا زیادہ ہی جارحانہ موڈ میں آ جاتا ہے تو اس سے پھر الٹا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا ڈرنے کی بجائے بہادر بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا کبھی بھی اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، تو یہ تھوڑا سا آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے.
اس کے بعد پھر آپ کے ہم جاتے ہیں لو ہاؤس کی پوزیشن. آپ کو میں کہتی تھی ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 23 اکتوبر کو، جو کہ جو ہے اس کی پوزیشن بہت اچھی تھی، اور جو ہے یہاں پہ اس کی پوزیشن بہتر تھی. اس کے بعد ایک نے 3 نومبر کو قدم رکھا. میری ماں کی کال آ رہی ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. آج کل وہ ذرا چھوٹا سا بیبی بنی ہوئی ہے نا. تو ایک ستارہ یہاں پہ آیا 3 نومبر کو. تو ان 2 ستاروں نے کیا کرنا تھا لیوز، آپ کی لو لائف کے معاملات کو آپ کے مطابق کرنا تھا ان 2 ستاروں نے. اور بچوں کے معاملات میں یہ 2 ستارے آپ کو سرخرو کرا سکتے تھے. ان میں سے جو ایک ہے جو 3 نومبر کو جس نے قدم رکھا، وہ تھوڑا سا ذرا اینگری موڈ کے اندر آیا ہے، تھوڑا انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اس کی انگزائٹی کی ڈیٹس ہیں 27 نومبر سے شروع ہو کے 15 دسمبر پہ ختم ہوتی ہیں، یعنی 27 نومبر سے 15 دسمبر. تو اس وقت میں ذرا کمیونیکیشن سے پرہیز کریں کہ مس کمیونیکیشن نہ ہو جائے ریلیشن شپ ایریا میں. ہاں، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات پہ ذرا زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیے، کیونکہ وہاں پہ ہم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو کیئر فری ہونے کا، کہیں وہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لو لائف کے معاملات کو تو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، لمبی باتوں سے پرہیز کر کے، پیکیجز لگا کے لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی، تاکہ کوئی مس کمیونیکیشن آپ کے ریلیشن شپ کو روئن نہ کرے. اس کے علاوہ جو ہے فیملی ہاؤس میں تو ہم نے پہلے آپ کو سچویشن کلیئر کی ہے، اور خرید و فروخت کی بھی سچویشن کلیئر ہو گئی ہے. اب ہم نے آپ کو وارننگ زون ان دی اینڈ ایک ہی ہے لیوز، کہ اپنے جو ہے کوئی ایسے معاملات میں نہیں جانا جس میں لیگل میٹرز میں جانے کا اندیشہ ہو. بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ ابھی بھی اس میں وارننگ کے 3 مہینے پڑے ہیں کہ پھر آپ کی جو ہے نا پیشی پہ پیشی ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہے سسرالی رشتہ داریاں ہوں، بہن بھائیوں، بہت کیئرفل انہیں ڈیل کیجیے گا. پھر جو چیزیں جو میرے لیو اسٹوڈنٹس ہیں، پلیز بہت محتاط رہیے گا. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک محدود وقت ہے اپنے آپ کو پرفارم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم آپ کو اس میں ریلیکس ہونے کو نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ لوگ جو مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں نیشنل یا ڈومیسٹک لیول پہ، اگر تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو مارچ تک ڈیلے کر سکتے ہیں تو اٹس بیٹر فار یو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر صدقہ دے کے رب کا نام لے کے آپ اس کی بسم اللہ کیجئے. تو یہ ایک وارننگ زون ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، یہ ستارہ یہاں پہ ڈسٹرب ہوا تھا جولائی 2023 سے ڈسٹرب ہوا ہے، اور اس کی ایگزٹ ڈیٹ ہے مارچ 2025. تو اللہ نہ کرے کہ ان معاملات میں میرے لیوز کہیں جو ہے نا پھنسے ہوں، سبلنگز، رشتہ داریاں، قانونی معاملات، یا اس طرح کی جو بھی میں نے ابھی آپ سے ریپیٹ کیے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارے لیوز کا. شیئر کر لیجیے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے ون آف دا ویری امپورٹنٹ ویکس، ابھی تک کی جو ہفتہ ہے اس ابھی تک کے جو سال ہیں اس میں یہ ہفتہ، یہ چند دن جو ہے جب تک مارس ریٹروگریڈ ہے آپ کی زندگی میں، یہ سب سے امپورٹنٹ دن رہیں گے. تو یہ ہفتہ جب 6 تاریخ کو مارس ریٹروگریڈ ہو گیا ہے، اور اب اس سے ریٹروگریشن میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گی، بٹ اب اس کی ریٹروگریشن تقریباً 3 ہفتے چل رہی ہیں. تو یہ 3 ہفتے جو ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہر طرح سے ان کی اہمیت ہے آپ کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وینس ریٹروگریڈ ہوا تھا جولائی اگست میں 2023 میں. سو یہ سمجھ لیجیے یہ اس کی سیکویل ہے، یا اس کی دوسری قسط ہے. وہی سچویشن جو ہے وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں ریپیٹ ہو سکتی ہیں. سو اس ٹائم پر آپ نے تو وہ آپ کو سیکنڈ چانس قدرت کی طرف سے مل رہا ہے حالات کو ٹھیک کرنے کا. اور پھر اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. کیونکہ ٹائم جیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے
وہ اس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا اگر کوئی چیلنج بھی کرتا ہے تو بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ چیلنج ایکسیپٹ کریں. اپنے آپ کو نہ اپنے کسی کے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو اور نہ کسی کو اپنا عقیدہ چھیڑنے دو. یہ آپ نے ان دنوں میں فلسفہ بنا کر رکھنا ہے. زیادہ آرام کرنا ہے، زیادہ ریفلیکٹ کرنا ہے، بحث مباحثے میں نہیں پڑنا. اس کے بعد آپ کا جیسے وینس مارس ریٹروگریڈ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ وینس ہے، اور اس ہفتے دونوں کا ایگزیکٹ اپوزیشن ہے. وینس اور مارس دونوں بالکل اپوزٹ ہیں. سو آپ نے اپنے ہر طرح کے پیشن اور ہر طرح کے ایموشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ انڈر چیک بھی رکھنا ہے. اپنے ہر بات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا، آپ کی طرف سے کیا اسٹیپ اٹھایا گیا. سو دس از ون تھنگ امپورٹنٹ. اور اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے 5ویں گھر میں مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا. 5واں گھر ایک بندے کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ گھر ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں اس ہفتے 5واں، 7واں اور پہلا، یہ تینوں گھر امپورٹنٹ ہے. اور یہ تینوں گھر ذات کے تمام حوالے انہی میں ہوتے ہیں. بندے کی ذات کے جتنے بھی حوالے ہیں نا، وہ سارے انہی گھروں میں ہوتے ہیں. 5واں اولاد کا، خوشی کا، کریٹیوٹی کا، 7واں شادی کا، ریلیشن شپ کا، اور پہلا اپنی ذات. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو فوکس کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، جیسے انسان کا فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، کہ وہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری فائلیں کمپیوٹر میں کھل جاتی ہیں اور وہ کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے. ایکچولی آپ کے دماغ کا یہ حال بنا ہوا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ جیسے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کریں، فائلز کلوز کریں، آرام کریں، ریفلیکٹ کریں، اور چیزوں کو دوبارہ یہ سوچیں کہ جو اگست اور جولائی اگست 23 میں غلط ہوا تھا، اسے اس وقت جو قدرت دوسرا موقع دے رہی ہے، کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ حالات اسی طرح سے آپ کی زندگی میں دہرائے جا رہے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو محنتی بھی ہوں گے، ہوشیار بھی ہوں گے، اور آپ کو بہت زیادہ قدرت کی طرف سے موقع ملیں گے کامیابی کے. اپرچونیٹیز جو ہے، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. آپ نے جیسے کہتے ہیں نا، پلان فار سکسیس، دس از یور دس ویک. اور آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، کوئی معاشی فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے. چور اور چوری، ان چیزوں سے ہوشیار رہیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ سب سے اچھی رہے گی. صرف یہ ہے کہ آپ نے، جسے میں نے ابھی بتایا، کہ ریسٹ زیادہ کرنا ہے اور ریفلیکٹ زیادہ کرنا ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 1. جو نمبر ہے، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. بڑے پوٹینشیل والا یہ نمبر ہے. اس میں نئے آغاز ہوتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ہے ایمبر. امبر کہتے ہیں اس کو اردو میں. ایمبر از یور لکی سٹون. اور ایمبر ویسے بھی لیو کا لکی سٹون ہے. یہ آرنج رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور یہ بہت کم ملتا ہے، لیکن یہ ہر لیو کے پاس ایک ایمبر ہونا ضرور چاہیے. آپ کا لکی چارم جو ہے اس ہفتے کا، وہ ہے سبز پتے، گرین لیوز. گرین لیوز جو ہوتے ہیں، یہ ابینڈنس اور پیس لے کر آتے ہیں. پیس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہے ہیں زندگی تھکا دینے والا سفر ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، سکون مل جائے گا. اور اگر بہت سکون کی ضرورت ہے تو اپنی رب آدھی رات کی عبادت